نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين. الحمد لله. Dear students, بفضل اللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ لیٹر را کے رولز پڑھنے والے ہیں. لیٹر را ایسا لیٹر ہے، یہ ان 3 لیٹرز میں سے ہے کہ جو سم ٹائمز ہیوی پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں، اور سم ٹائمز لائٹ یعنی باریک پڑھے جاتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز لیٹر را کو دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. سو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم تمام رولز کو کور کرنے والے ہیں باذن اللہ. سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹر را کو تفخیم پڑھنے کے یعنی ہیوی پڑھنے کے ٹوٹل 8 پوائنٹس ہیں، 8 کنڈیشنز ہیں. نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب لیٹر را پر فتحہ یعنی زبر ہو تو پتہ یہ چلا پورے قرآن میں جب بھی لیٹر را پر آپ کو فتحہ یعنی زبر نظر آئے گا اس وقت آپ نے لیٹر را کو ہیوی پڑھنا ہے. کیسے؟ را را دراجاتی. سیکنڈ ایگزامپل، الرحمن الرحمن یعنی بیک آف دی ٹنگ، زبان کی جڑ ایلیویٹڈ ہوگی، اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. لیٹر را کو جب ہیوی پڑھنے کی جب ہم بات کریں گے آپ کے مائنڈ میں فوراً کلک ہونا چاہیے کہ بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ ہوگی، اس میں اسمائلی فیس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ دراجاتی الرحمن اینڈ دین رمضان رمضان رمضان. سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، جب لیٹر را اٹ سیلف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے لیٹر پر فتحہ ہو. ہم کافی مقامات پر دیکھتے ہیں لیٹر را ساکن ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر حرکت ہوتی ہے. سو اگر تو اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ فتحہ ہو، تو بھی ہم لیٹر را کو کیا پڑھیں گے؟ ہیوی پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. کیسے؟ فار ایگزامپل ارسلنا، یہاں پر کیا ہے؟ لیٹر را اٹ سیلف ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. ارسلنا. سیکنڈ ایگزامپل قریتی قریتی، را ہیوی پڑھ رہے. تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، جب لیٹر را ساکن ہو، اور یہ سچویشن بیسیکلی وقف کی صورت میں ہوتی ہے. کب؟ جب لیٹر را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ فتحہ ہو. مشکل پوائنٹ ہے؟ نہیں، بالکل بھی مشکل پوائنٹ نہیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جب ہم کسی بھی لیٹر پر وقف کرتے ہیں تو ہم کیسے اس پر وقف کرتے ہیں؟ اگر اس پر فتحہ ضمہ کسرہ ہو تو ہم اس پر کیسے وقف کرتے ہیں؟ ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ سچویشن، یہ کنڈیشن ہمیشہ اس وقت آپ کو نظر آئے گی کہ جب آپ کسی لیٹر پر وقف کریں گی اور وہ لیٹر حرف را ہوگا. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں اسکرین پر ایگزامپل شو ہو رہی ہیں. جیسے ورڈ ہے ہمارے پاس والعصری، یہاں پر کیا ہے؟ والعصری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہاں پر وقف کروں گی تو کیا ہوگا؟ لیٹر را ساکن ہو جائے گا. رائٹ. ہم والعصری کہہ کر نہیں رکتے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ والعصر. رائٹ. اوکے. سو اب کنڈیشن کیا تھی؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر لیٹر را ساکن ہو، اوکے لیٹر را ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، یس لیٹر صاد از ساکن لیٹر، اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو تو لیٹر عین پر آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. سو اٹ مینس کہ یہاں پر بھی لیٹر را کو ہم ہیوی پڑھیں گے. کیسے؟ والعصر، اسمائلی فیس نہیں ہوگا. ان دا سیم وے سیکنڈ ایگزامپل ہے والفجر. یہاں پر کیا تھا؟ والفجری تھا، لیکن ہم نے وقف کیا تو لیٹر را ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے لیٹر جیم آلریڈی ساکن تھا، تو اس سے پہلے والے لیٹر پر کیونکہ فتحہ ہے تو ہم لوگ اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہیوی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو کبھی بھی قرآن میں 2 لیٹرز ایک ساتھ ساکن لکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جیسے جیم اور را ایک ساتھ ساکن ہیں، آپ کو کبھی بھی ایسے نہیں نظر آئیں گے.
اس سچویشن میں. لیکن یہ کب رول ہمارے سامنے آتا ہے, کنڈیشن ہمارے سامنے آتی ہے بیسیکلی کہ جب ہم وقف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ والا رول اپلائی کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ابھی تک ہم لوگوں نے کیا پڑھا, ہم نے 3 سمپل سے پوائنٹ پڑھے ہیں کہ لیٹر را پر اگر فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے. سیکنڈ پوائنٹ ہم نے پڑھا کہ لیٹر را اٹ سیلف ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والے لیٹر پر فتحہ ہو تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے, ہیوی پڑھیں گے. تھرڈ پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا کہ لیٹر را ساکن ہو, اس سے پہلے والا حرف آلریڈی ساکن ہو اور پھر اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے. اور یہ سچویشن ہمیشہ ہمارے سامنے کب آتی ہے کنڈیشن, جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں. فورتھ پوائنٹ کی طرف ہم لوگ موو کرتے ہیں. فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جب لیٹر را پر ضمہ ہو. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے میچ کرتے جانا ہے. فورتھ پوائنٹ کو فرسٹ پوائنٹ کے ساتھ میچ کریں. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا, فرسٹ پوائنٹ تھا کہ لیٹر را پر فتحہ ہو. اب فورتھ پوائنٹ کیا ہے کہ لیٹر را پر ضمہ یعنی پیش ہو, تو ہم لیٹر را کو کیا پڑھیں گے, ہیوی پڑھیں گے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر ایگزامپل لکھی ہوئی ہے, اجروہم, رو اجروہم. یہاں پہ اسمائلی فیس نہیں ہے بیکاز یہ ہیوی پڑھ رہے ہیں, ہم پر پڑھ رہے ہیں, اور پر پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ ہوتی ہے, بلند ہوتی ہے, اٹھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس نورہم, نورہم. ٹھیک ہے. ففتھ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ہم. ففتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جب لیٹر را ساکن ہو. آپ اس کو میچ کریں سیکنڈ پوائنٹ کے ساتھ. سیکنڈ پوائنٹ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا, ہم نے کہا تھا جب لیٹر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو, فتحہ ہو. سو ہم یہاں پر سمپل کیا کریں گے, ہم سائن چینج کر دیں گے. پوائنٹ وہی ہے, ہم کیا کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ لیٹر را ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو, ضمہ ہو. تو پتہ یہ چلا کہ لیٹر را اٹ سیلف ساکن ہو, اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ یعنی پیش ہو, یا پھر فتحہ یعنی زبر ہو. دونوں سچویشنز میں ہم لیٹر را کو کیا پڑھیں گے, ہیوی پڑھیں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس دیکھیں ایک ورڈ ہے القرآن. یہاں پر کیا ہے, لیٹر را ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے, ضمہ یعنی پیش ہے. پھر سیکنڈ ایگزامپل ہے الفرقان, الفرقان. رائٹ, یہاں پر کیا ہے, را ہیوی پڑھا ہے ہم نے. 6 پوائنٹ کی طرف اب ہم چلتے ہیں. 6 پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوگا, یس جو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ سن رہے ہیں اینڈ پوری توجہ کے ساتھ ہر پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کے مائنڈ میں فوراً سے کلک ہو گیا ہوگا کہ جب ہم نے فرسٹ پوائنٹ کو فورتھ پوائنٹ کے ساتھ میچ کیا ہے, سیکنڈ کو ففتھ کے ساتھ میچ کیا, تو اب ہم تھرڈ کو جب ہم 6 پوائنٹ کے ساتھ میچ کریں گے تو ہم وہی پوائنٹ اگین ریپیٹ کریں گے کہ جب لیٹر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو, ضمہ ہو. رائٹ. تھرڈ پوائنٹ ہم نے کیا پڑھا تھا, ہم نے صرف حرکت چینج کی. تھرڈ پوائنٹ پہ ہم نے کہا تھا لیٹر را ساکن ہو, اس سے پہلے والے حرف ساکن ہو, اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو, فتحہ ہو. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں لیٹر را ساکن ہو, اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو یعنی پیش ہو, تو ہم لیٹر را کو ہیوی پڑھیں گے. اور کیا یہ سچویشن آپ کو قرآن میں نظر آئے گی ایز اٹ از؟ نو. تو کب یہ سچویشن ہمیں نظر آتی ہے, کب یہ کنڈیشن ہوتی ہے, جب ہم قرآن کے اس ورڈ پر, اس لیٹر پر وقف کرتے ہیں. جب ہم لیٹر را پر وقف کرتے ہیں اور اس سے پہلے والا آلریڈی ساکن ہو تو یہ کنڈیشن ہمارے سامنے آتی ہے. رول کیا ہے, لیٹر را کو ہم ہیوی پڑھیں گے. فار ایگزامپل سورۃ الناس کا ورڈ ہے الذی یوسوس فی صدور. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر لیٹر را کے نیچے کسرہ ہے, ٹھیک ہے, حرکت ہے, لیکن اگر ہم اس پر وقف کریں گے تو لیٹر را ساکن ہو جائے گا. تو ہم کیسے پڑھیں گے, الصدور. رائٹ, را کو ہیوی پڑھیں گے. ان دا سیم وے ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے الکفر. الکفر یہاں پر کیا ہے, یہاں پر لیٹر را پر فتحہ ہے, زبر ہے, لیکن اگر میں یہاں پر وقف کروں گی تو کیسے پڑھوں گی, الکفر. تو اب یہاں پر کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ میں کیسے پڑھوں گی لیٹر را کو, کیا میں اس کو ہیوی پڑھوں گی یا لائٹ پڑھوں گی. سو لیٹر را ساکن ہو گیا وقف کی وجہ سے, اس سے پہلے والے لیٹر آلریڈی ساکن تھے, اس سے پہلے والے لیٹر پر کیا ہے, ضمہ ہے. سو ہم لیٹر را کو کیا پڑھیں گے, ہیوی پڑھیں گے, یعنی بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ ہوگی, الکفر. 7th پوائنٹ کی طرف اب ہم چلتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ سب کنسنٹریشن کے ساتھ لیکچر کو اٹینڈ کر رہے ہیں. 7th پوائنٹ پہ ہم چلتے ہیں. 7th پوائنٹ ہے کہ جب لیٹر را ساکن ہو, لیٹر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہو. یاد رکھیں حمزۃ الوصل آپ کو ہمیشہ عربک
قرآن میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو انڈین یا پاکستانی قرآن میں کبھی بھی حمزۃ الوصل نہیں نظر آئے گا. اینڈ واٹ از حمزۃ الوصل؟ الف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, الف کے اوپر صاد کا سرا ہوتا ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں فرسٹ ورڈ میں لیٹر را سیکنڈ سے پہلے کیا ہے, الف ہے, الف کے اوپر چھوٹا سا صاد کا سرا ہے, اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. اسی طرح سیکنڈ ورڈ میں دیکھیں لیمن, اینڈ اس کے بعد کیا ہے, الف ہے, الف کے اوپر صاد کا سرا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے, سو جن اسٹوڈنٹس نے حمزۃ الوصل کو ابھی نہیں سمجھا, انشاءاللہ کمنگ سیشنز میں ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کریں گے. فی الحال آپ یہاں پر یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ لیٹر را جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزۃ الوصل موجود ہو, اس وقت بھی ہم لیٹر را کو کیا پڑھیں گے, ہیوی پڑھیں گے. فار ایگزامپل ارجعوا, ارجعوا. ٹھیک ہے, اوکے. ان دا سیم وے ہمارے پاس 8th پوائنٹ ہے, جب لیٹر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف کسرہ کے ساتھ ہو. یہ بیسیکلی ایک ایکسیپشنل کیس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا انشاءاللہ. ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب لیٹر را ساکن ہو, اوکے, اس سے پہلے والا حرف مکسور یعنی کسرہ کے ساتھ ہو, اس پر زیر ہو, اور اس کے بعد والا حرف کیا ہو, ہیوی لیٹرز میں سے ہو, یعنی خص ضغط قض, ان لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر ہو, ہیوی لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر ہو, اور کیا ہو, شرط کیا ہے کہ اس لیٹر پر کسرہ نہ ہو. کیوں کسرہ نہ ہو, انشاءاللہ بھی ویڈیو کے اینڈ تک آپ لوگوں کو جو رولز پڑھائے جائیں گے آپ کا یہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اب دیکھیں کیونکہ رول چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, رول چینج ہو جائے گا. سو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر رول یہ ہے کہ اگر لیٹر را ساکن ہو, اس سے پہلے والے حرف پر زیر یعنی کسرہ ہو, اور اس کے بعد والے حرف پر جو اس کو فالو کر رہا ہوگا اس لیٹر کو, اس کے بعد والے حرف پر کیا ہو, اس کے بعد والا حرف ہیوی لیٹر ہو, خص ضغط قض میں سے ہو, اور شرط یہ ہے کہ اس پر کسرہ نہ ہو, تو ہم لیٹر را کو ہیوی پڑھیں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ورڈ ہے مرصاد. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر بیسیکلی یہ اونلی 5 کلمات ایسے ہیں قرآن میں جہاں پر یہ رول دیکھا گیا ہے, جہاں پر یہ رول اپلائی کیا جائے گا. جیسے ہم لوگوں نے اظہار مطلق میں پڑھا تھا, الدنیا قنوان صنوان بنیان, وہ 4 ورڈز تھے. ان دا سیم وے قرآن میں صرف اس کی 5 مثالیں, 5 ایگزامپلس ملتی ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان کو بھی فنگر ٹپس پر یاد کرنا ہے. کیسے, مرصاد, یہاں پر کیا ہے, را ساکن ہے, یس, اس سے پہلے کیا ہے, کسرہ یعنی زیر ہے, اور لیٹر را ساکن کے بعد کیا ہے, ہیوی لیٹرز میں سے کوئی لیٹر ہے, یس, لیٹر صاد ہے, خص ضغط قض میں سے لیٹر صاد ہے, اور شرط کیا تھی کہ اس ہیوی لیٹر پر کسرہ نہ ہو. تو دیکھیں یہاں پر کیا کسرہ ہے, زیر ہے, نہیں ہے. کیا پڑھیں گے, لیٹر را کو ہیوی پڑھیں گے. سیکنڈ ایگزامپل قرطاس, یہاں پر کیا ہے, لیٹر را ساکن ہے, لیٹر را ساکن سے پہلے کسرہ ہے, اور لیٹر را ساکن کے بعد ہیوی لیٹرز میں سے کوئی لیٹر ہے, یس ہے, خص ضغط قض میں سے لیٹر طا ہے, اور لیٹر طا پر کسرہ نہیں ہے, زیر نہیں ہے. تو تمام کی تمام کنڈیشنز پوری ہوئی, ہم لیٹر را کو کیا پڑھیں گے, ہیوی پڑھیں گے. قرطاس. تھرڈ ایگزامپل ہے لبالمرصاد, لبالمرصاد. اینڈ فورتھ ایگزامپل ہے فرقہ, فرقہ. ففتھ ایگزامپل ہے ارصاد, ارصاد. تو یہ ہمارے پاس تھے ٹوٹل 8 پوائنٹس. اب انشاءاللہ اس کو ہم لوگ ایک مرتبہ گو تھرو کرتے ہیں تمام کے تمام 8 پوائنٹس کو. ٹھیک ہے, تاکہ ہمارا کنسیپٹ مزید کلیئر ہو مزید نیکسٹ رولز پڑھنے سے پہلے. ٹھیک ہے, سو لیٹر را کو کب کب ہم لوگ ہیوی پڑھیں گے, آپ کے سامنے دیکھیں پکچر شو ہو رہی ہوگی. اس کو میں نے جسٹ اس لیے کہ تاکہ اسٹوڈنٹس کو مزید آسانی سے سمجھ آ جائے, ان کا کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ فرسٹ 3 پوائنٹس تھے بسبب الفتح, یعنی فتحہ کی وجہ سے تھے. فرسٹ 3 پوائنٹس کہ لیٹر را پر اگر فتحہ ہو تو ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے, جیسے دراجات. اگر لیٹر را ساکن ہو, اس سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہو, تو ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے. فار ایگزامپل ارسلنا. تھرڈ پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ لیٹر را ساکن ہو, اس سے پہلے ساکن ہو, لیکن اس سے پہلے کیا ہو, فتحہ ہو, تو ہم کیا پڑھیں گے, اس کو ہم ہیوی پڑھیں گے. تو یہ 3 پوائنٹس ہم لوگوں نے فتحہ کی وجہ سے کہا کہ وہاں پر کیا ہوگا, ہیوی پڑھیں گے لیٹر را کو. پھر سیکنڈ ہے ہمارے پاس ہیڈنگ بسبب الضم, یعنی ضمہ کی وجہ سے,
پیش کی وجہ سے ہم کیا پڑھیں گے؟ لیٹر را کو ہیوی پڑھیں گے. اگر لیٹر را پر اٹ سیلف ضمہ ہوگا، پیش ہوگا، تو ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے. اجروہم، لیٹر را ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے تو ہم لیٹر را کو ہیوی پڑھیں گے، جیسے القرآن. تھرڈ پوائنٹ ان دا سیم وہ ہمارے پاس ہے کہ لیٹر را اٹ سیلف ساکن ہے، اس سے پہلے والے لیٹر ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے والے لیٹر پر ضمہ یعنی پیش ہے، تو ہم لیٹر را کو کیا پڑھیں گے؟ ہیوی پڑھیں گے. اور ہمیں یہ پتہ یہ سچویشن ہمیشہ وقف کی صورت میں نظر آتی ہے ہمیں. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس بسبب حمزۃ الوصل قبل را ساکنہ، یعنی لیٹر را ساکن سے پہلے اگر حمزۃ الوصل موجود ہوگا تو وہاں پر بھی لیٹر را کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہیوی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹس جو کہہ رہی ہوں گی، آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی ایک کوشچن رائز ہو رہا ہو کہ یس اگر ہم لوگ انڈین اور پاکستانی قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر حمزۃ الوصل نہیں ہوتا. یس وہاں پر حمزۃ الوصل نہیں ہوتا، وہاں پر آلریڈی حرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر الف ہوگا اینڈ الف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی، فتحہ، ضمہ، کسرہ. ٹھیک ہے. یعنی لیٹر را ساکن سے پہلے وہاں پہ حرکت لگی ہوئی ہوگی، سو وہاں پر آپ حرکت کے اکارڈنگ پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس مخصوص کلمات، کچھ پرٹیکولر ورڈز ہم لوگوں نے پڑھے. ایک ایکسیپشنل کیس ہم لوگوں نے پڑھا کہ لیٹر را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ یعنی زیر ہو، اس کے بعد والا حرف کسی بھی ہیوی لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر ہو. ہیوی لیٹرز کتنے ہیں؟ خص، ضغط، قض. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی حرف ہو، شرط یہ ہے کہ اس حرف پر کسرہ نہ ہو، زیر نہ ہو، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ لیٹر را کو ہیوی پڑھیں گے. اور یہ سچویشن صرف ہمیں اس کنڈیشن پر مکمل ہونے والے صرف 5 کلمات ایسے ملتے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے. صرف اس کی 5 مثالیں ہیں. کلیئر؟ چلیں